ایئرپورٹ پہ, اور جب وہاں اس کا انٹرویو لیا جاتا ہے, جیو والے وہاں پہنچتے ہیں, مانچسٹر کے اڈے پر جب وہاں ایکسپریس نیوز پہنچ کے پوچھتی ہے کہ آپ کو کیسا لگا یہ دورہ, وہ کہتا ہو میں پتہ نہیں کون سی ہستی ہو گیا ہوں. پھر لوگ بات کرتے ہیں تو جملوں میں یوں لگتا ہے کہ تکبر چھلکتا ہے. بڑا مشکل ہے اونچا اڑنے کے بعد غریبوں کو, مسکینوں کو یاد رکھنا. اور حضور تو اس جگہ گئے تھے جہاں ایک تجلی دے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر بے ہوش ہو گئے. حضور فرماتے جب میں گیا تو ادھر بھی نور تھا, ادھر بھی نور تھا, آگے بھی نور تھا, پیچھے بھی نور تھا. ایک تجلی گری, لوگ پریشان ہو گئے. ایک تجلی گری تو حضرت موسیٰ کلیم ہر چیز بھول گئے. اور حضور فرماتے ہیں نور کے حالے تھے, آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی. اس نور کی تجلیوں میں بٹھا کر عرش کے مالک نے جب پوچھا کہ محبوب کوئی بات کر, حضور فرماتے ہیں مجھ سے نہیں بھولا گیا. میں نے کہا یا اللہ میرے غریب امتی, یا اللہ گناہگار ہیں, یہ بھول جائیں گے, غلطیاں کر بیٹھیں گے, مہربانی فرما. تو محبوب فرماتے رب کریم نے فرمایا والا سوف یؤتیک ربک فترضی, محبوب اگر تو یہاں نہیں نہ بھولا ہم بھی تجھے ناراض نہیں کریں گے, تجھے اتنا دیں گے کہ تو ہم سے راضی ہو جائے گا. تو راضی ہو جائے گا بھائی, راضی ہو جائے گا. میرے نبی کریم علیہ السلام ماشاء اللہ. دیکھیں جی بزرگ جب نعرہ لگاتے ہیں تو یوں لگتا ہے اللہ نے حضرت زلیخا کو جوانی عطا کر دی. یہ محبت ہے نا مصطفیٰ کریم کی, یہ جوش پیدا ہوتا ہے نا جی. یہ ہمارے آئی صاحب کی مسجد میں نا ایک درویش بابا جی تھے, نعرہ لگاتے تو اٹھ کے لگاتے, کھڑے ہو جاتے. تو میں نے ایک دن کہا چاچا جی ٹانگیں کامتی اب نہ اٹھا کرے, کہتے مینو بہ کے مزہ ہی نہیں آتا. یہ حسن ہے, بڑی بڑی ٹھنڈی بات ہوئی یارو. یہ جب پیدا ہوتا ہے تو پھر اللہ بڑا ہی نوازتا ہے. ذرا غور کرے کیا عرض کر رہا ہوں. نبی کریم نے وہاں بات کی, امت کی بات کی. اور جب انسان دور سفر سے واپس آتا ہے نا تو غریب یتیم کہاں یاد رہتے ہیں, بچوں کا خیال ہوتا ہے, بچوں سے پیار ہوتا ہے. قربان جاؤں مدینے کے چاند تیری عظمت پہ. حضور نے فرمایا واپس تشریف لائے تو فرمایا بلال, پہلا جملہ بلال. حضور حکم ہو, فرمایا کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے معراج کی رات جنت میں تمہارے قدموں کی آواز سنی ہے. یا رسول اللہ وہاں تو لوگ بھول جاتے ہیں, کہاں یاد رہتا؟ فرمایا میں نے سنا ہے. کیا کرتے ہو؟ عرض کی حضور کچھ بھی نہیں. میں کہاں اور جنت کہاں؟ حضور مجھے تو پتا ہے نا میرا روپ بھی نہیں تے میرا رنگ بھی نہیں, میں نو یار منان دا ٹنگ بھی نہیں, مجھے تو پتا ہے نا میں کیا ہوں, مجھے تو خبر ہے. حضور میں اور عمل, بلال اور جنت میں آواز. تو محبوب نے فرمایا میں نے سنیا, بتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک دفعہ کہا تھا جب بھی وضو کرو 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو. حضور میں نے کبھی نہیں چھوڑی. فرمایا بس پھر اسی وجہ سے یارو سمجھو اور غور کرو. میرے رسول میرے اصحاب فرماتے ایک جملہ استاد جی کا کمال کر دی. فرمانے لگے نبی کریم کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے. حضور کا معراج پہ جانا, بول کے بتائیے, بلغ العلا بے, بڑا ہی کمال ہے. بلغ العلا بے کمال, یہ بڑا ہی کمال ہے. فرماتے ہیں لیکن غلاموں یاد رکھنا حضور کا جانا بھی بڑا ہی کمال ہے, پر واپس امت کے پاس آ جانا اس سے بڑا کمال ہے, اس سے بڑا کمال ہے. یعنی اتنی تجلیات دیکھ کے بھی واپس آنا, اونچا سٹیٹس کر کے تو لوگ پلٹتے ہی نہیں. واپس آنا, وہاں وہ 2 عالم کی رحمت تھے, جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا, یا اللہ میں نے جانا ہے. حضور اگر دیکھیں نا حضرت ادریس علیہ السلام گئے تھے, دوستی ہو گئی جنت کے فرشتے سے, تو کہنے لگے تو اچھا دوست ہے, مجھے جنت ہی نہیں دکھائی. کہا چلے جناب دکھا دیتے ہیں. فرشتہ لے گیا, حضرت ادریس نے جنت دیکھی تو کہا واپس چلیے. کہنے لگے نہیں جانا. کہا وجہ؟ فرمایا رب فرماتا ہے جو یہاں آئے گا ہم فیہا خالدون, اسی میں رہے گا, تو یہیں رہنا ہے. تو کہا یا اللہ یہ تیرا بندہ تو آ کے کہتا ہے واپس ہی نہیں جانا. تو رب کریم نے فرمایا یہ آیا بھی میری توفیق سے تھا, اور اب جو کہہ رہا ہے وہ بھی میری توفیق, اسے رہنے دو. تو بھائی حضور نے تو جنت کا مالک دیکھا, جنت بنانے والا رب دیکھا, لیکن پھر بھی فرمایا کہ میں نے واپس, اس لیے کہ میں نہ گیا تو میرے بلال کا کیا بنے گا, میں نہ گیا تو ابو بکر رات کو کیسے سوئے گا, میں لوٹ کے نہ گیا تو عمر کے دن کیسے گزریں گے, فاطمہ وقت کیسے گزارے گی, کیسے حسن اور حسین رہیں گے,
میں لوٹ کر واپس نہ گیا تو قیامت تک جو امتی گنبد خضرا پہ دکھ سنانے آئیں گے ان کا کیا بنے گا؟ انہیں تسلی کون دے گا؟ کون گنبد کو دیکھ کے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا؟ میں نے لوٹنا ہے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ بلغ العلا بے کمال ہی، بلغ العلا بے کمال، کشف الدجا بے جمال، اسنت جمیع خصال ہی، کیونکہ صلو علیہ و صلو علیہ و۔ یہ جو معراج کی رات آ رہی ہے نا، ساری رات نعتیں سن کے گزارنے کی کوشش کریں اور یہ مزہ لیں، دل ٹھنڈا کریں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کی تعریف سننی ساری رات۔ کوئی نہ کسی محفل میں جا سکے تو وہ ٹیپ ریکارڈر پہ سن لے، جہاں اسے موقع ملے وہ سنے اور کوشش کرے رات اللہ اللہ کر کے گزرے اور سویرے روزہ رکھنے کی کوشش کرے رجب شعبان میں۔ اور یہ کوئی مخصوص نہیں کہ 27ویں کا رکھنا ہے، جب دل کرے رکھیں۔ ممکن ہو سکے تو روزے رکھیں، اور یہ بھی ممکن ہو سکے میرے بھائی تو درود پاک زیادہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔